عزیزان محترم، آج کے دور میں اس امام تک پہنچنا اصل زندگی کا مقصد ہونا چاہیے، اور جوان جو مشکلات میں گھرا ہوا ہے اسے یہ یقین ہونا چاہیے کہ خدا اپنے بند دروازے جو انسان پر ہوتے ہیں اسے کھول سکتا ہے، مگر صلاحیت پیدا کرے کہ جب گناہ میں پھنسے، مشکل میں پھنسے تو مجھے پکارے۔ دو بھائی بنی اسرائیل بیان ہوتا ہے، ایک پہاڑوں پہ عبادت کرتا ہے اور ایک بازار میں دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہے۔ ظاہری طور پر وہ بہت اچھا ہے کہ جو ایک کونے میں ایک بند جگہ پر دنیا سے اپنے آپ کو قطع تعلق کر کے عبادت کر رہا ہے، ظاہری طور پر تو بڑی اچھی بات ہے۔ آپ بھی بولیں جی بہت اچھی بات ہے انسان عبادت کرے، نماز پڑھے، جیسے بعض اوقات ہمارے والدین بھی کہتے ہیں بیٹا نمازیں پڑھو، بند کرو، ٹی وی بند کرو، موبائل بند کرو، سب بند کر کے مصلی بڑھا کے بیٹھ جائیں، کیا کرے؟ نہیں، ہر چیز اپنی جگہ پر ہے۔ وہ بھی پہاڑوں پہ عبادت کرتا ہے، وہ نیچے بازار میں اس کی دکان ہے، چراہوا جانوروں کو چراتا ہے، پہاڑ پہ آیا، اس نے پوچھا میرا بھائی کیسا ہے؟ کہا ٹھیک ہے، نیچے دکان ہے اس کی۔ کہا اچھا جب واپس جانا تو میں تمہیں ایک چیز دوں گا، لے کے جانا۔ کہا ٹھیک ہے۔ جب جانے لگا تو چھنی جو چھانتی ہے، خالص رہ جاتا ہے، یعنی بھاری چیز ہو تو رہ جاتی ہے، پانی وانی ہو تو نیچے گر جاتا ہے۔ اس چھاننے والی کے اندر اس نے چھنی میں پانی ڈالا، پانی رک گیا، نیچے نہیں گیا۔ اصولاً جانا چاہیے تھا، لیکن کیسے گیا، کیسے رک گیا؟ کیونکہ وہ اتنی عبادتیں کرتا تھا، اللہ نے اس کو کرامت دے دی، یعنی اس نے پانی کو روک لیا، وہ لے کر نیچے چلا گیا۔ کہا تو آپ کے بھائی نے بھیجا ہے۔ اس نے بولا تم کب اوپر جاؤ گے؟ کہا کل جاؤں گا۔ کہا مجھ سے بھی کچھ لے کے جانا۔ اس نے اس کو دوسرے دن کپاس، کاٹن، روئی دی، اس کے اوپر آگ، انگارے جلتے دہکتے ہوئے رکھے، جبکہ وہ روئی جل نہیں رہی۔ کہا ہاتھ میں اٹھاؤ اور لے جاؤ۔ جب وہ اوپر پہنچا تو اس کے بھائی نے بولا یہ کیا ہے؟ کہا آپ کے بھائی نے دیے۔ کہا یہ جل۔ کہا میں یہاں عبادتیں کر کر کے تھک گیا، یہ نیچے کیا کر رہا ہے جو اس کے پاس اتنی کرامت ہے؟ اس نے اپنا بوریا بستر اٹھایا، نیچے آ گیا۔ نیچے آیا، بھائی سے پوچھا بھائی کیا ماجرا ہے؟ کہا جب وقت آئے گا تو بتاؤں گا۔ دونوں ایک دن دکان میں ہیں، جس کی دکان تھی بھائی کی وہ باہر چلا گیا کہیں کام سے۔ ایک مشتری، خریدار خاتون دکان میں آئی، انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ چاہیے۔ کہا بھائی نہیں ہے۔ کہا مجھے فلانی چیز آپ دکھا دیں۔ اس نے جب دی، جب دینے لگا تو دیتے ہوئے ہاتھ اس خاتون کے ہاتھ پہ لگا، جیسے ہی لگا نیت بدل گئی، جیسے ہی نیت بدلی چھاننی میں سے پانی نیچے گرنا شروع ہو گیا۔ وہ بھائی آیا جس کی دکان تھی، کہا پہاڑ پر رہ کر نفس پہ قابو کرنا آسان ہے، بازار میں کھڑے ہو کر نفس کی تربیت کرنا روئی کے اوپر انگارے ہیں، انگارے۔ عزیزان محترم، کوئی شک نہیں کہ آج جو بازار دنیا کا ہے وہ ایسے ہی۔ ایک شخص کو بولے کہ میں باہر نہیں نکلوں گا، میں کمرے میں رہوں گا، معاشرے کو چلائے گا کیسے؟ چلائے گا کیسے؟ معاشرے کو چلانے کے لیے دنیا بربادی کے لیے لے کے جا رہی ہے۔ دنیا کا کام ہی ہے، جوان کو خراب کرو۔ وہ جوان کہ جو دل سے پاک ہے۔ آپ سب پاک ہیں، اگر آپ کے دل پاک نہیں ہوتے تو آپ مجلس حسین میں نہیں بیٹھے ہوتے، کیونکہ امام حسین کی مجلس میں آنا ہر کسی کے بس کا کام نہیں ہے۔ البتہ امام حسین بہت کریم ہے، امام حسین کریم ہے۔ امام حسین سب کے لیے، سنی، شیعہ،
ہندو کرسچن جو بھی آ جاؤ، لیکن دل پاک ہیں. دل پاک نہ ہو. لیکن یہی شیطان نہیں چاہتا کہ جو عبادت کر رہا ہے اس کی عبادت اسے کمال پہ لے کے جائے. اگر ہم صحیح ہوتے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، صحیح ہوتے تو ہمارا امام جلدی آ جاتا. میں ٹھیک نہیں ہوں اسی وجہ سے میرا امام نہیں آتا. عزیزان محترم، ایک جوان موبائل، یونیورسٹی، آفس، بازار، امتحان ہے، امتحان. مولانا صاحب کیا کریں، باہر جائیں، یہاں جائیں، کیسے کریں؟ جب تک آپ آزمائش میں نہیں آئیں گے آپ کا درجہ بڑا نہیں ہوگا. آپ امتحان میں پھنسیں گے تبھی آپ کا درجہ آگے جائے گا. امام کو وہی شخص چاہیے جو شخص بولے کوئی مشکل نہ آئے، کوئی مصیبت نہ آئے، کوئی چیک نہ کرے. لیکن عجیب دور ہے. آپ دیکھیں، آپ نے دنیا میں سوشل میڈیا ہے، آپ سب استعمال کرتے ہیں. آپ سوچیں کہ فلسطین اور غزہ کی سچویشن نے لوگوں کو بیدار کیا. نان مسلم بیدار ہو گئے، جو کہ مسلمان بھی نہیں ہیں، بیدار ہو گئے. آپ کے سامنے امریکہ کی یونیورسٹیوں میں لوگوں نے کتنا پروٹیسٹ کیا، احتجاج کیا. طالب علم، اسٹوڈنٹ مسلمان بھی نہیں ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، پولیس اٹھا کے لے گئی ان کو. یونیورسٹیوں میں داخلے بند کر دیے، کہا ان کو ایڈمیشن نہیں دینا. اور یونیورسٹیاں بھی نارمل یونیورسٹیاں نہیں تھیں، رائل یونیورسٹیاں ہیں جہاں سے بیوروکریٹ بنتے ہیں ان کے. وہ یونیورسٹیوں میں جوان بیدار ہو گئے. کہیں نہ کہیں طینت میں پاکیزگی ہے جو بیداری ہو رہی. اور ایک ہماری یونیورسٹیاں کانسرٹ ہو رہے ہیں، پروٹیسٹ تو دور کی بات، لگ ہی نہیں رہا جمہوری اسلامی. جو آپ ہم تو سوشل میڈیا کی بات کریں گے، جو نظر آ رہا ہوتا ہے، جو خبریں آ رہی ہیں. کتنا فرق ہے آزاد میں اور آزادی میں. فرق ہے بہت. 14 اگست آ رہی ہے نا، یوم آزادی ہے، یوم آزاد. آزاد میں اور آزادی میں فرق ہوتا ہے. جو آزاد ہوتا ہے اسے زندان میں بھی ڈال دیا جائے وہ آزاد رہتا ہے. لیکن جو آزاد نہیں، جو آزادی ہے وہ نفس کی غلامی کرتا ہے. ایسا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام صلوات بھیجتے ہیں. امام کو جب پہلی دفعہ، امام کو کتنے زندان میں ڈالا گیا؟ پہلا زندان الگ تھا، دوسرا الگ تھا. ایک جگہ وہ جو زندان کا وہ تھا کچھ تھوڑا بہتر تھا، وہ امام کو بغداد کے گھر میں لے گیا. اس کے برابر میں گانوں کی آوازیں، اس زمانے میں جو بھی ہوتا تھا. امام نے کہا اس سے اچھا وہ زندان تھا. ایسی آزادی نہیں چاہیے. امام کو ایسے زندان میں ڈال دیا جہاں خاتون کو بھیجا، خلیفہ نے خاتون کو بھیجا کہ امام کے عبادت میں مخیل ہو امام کو. وہ امام کو کیا تبدیل کرتی؟ امام کے سجدوں نے اسے تبدیل کر دیا. اسے آزاد کہتے ہیں.